تفسیر خازن ہے میرے پاس۔ تفسیر خازن کے بعد جتنے مفسرین آئے ہیں نا، انہوں نے تقریباً اس کا حوالہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا اصحاب کہف کا اور ان کے نکلنے کا سبب ذکر کیا ہے۔ تفسیر خازن لکھنے والے ہیں علامہ علاء الدین علی محمد بن ابراہیم، نام مشہور ہے خازن، علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بعد میں کافی سارے مفسرین نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ تفسیر خازن کے اندر بڑی تفصیل سے، اور یہ تقریباً 4 5 6 صفحوں پر انہوں نے واقعہ لکھا ہے، لیکن اس میں سے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ یہ ان کے یہ جتنے لوگ نکلے تھے نا، یہ کوئی مسلح کے گھٹیا آدمی نہیں تھے، اشراف لوگوں میں سے ہیں، سادات لوگوں میں سے ہیں، اور دقیانوس کے وزیروں میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور پھر نکل گئے غار کی طرف۔ ایک بات یہ، دوسری یہ، جس بستی میں یہ رہتے تھے اس بستی کا نام ہے افسوس۔ کیا نام ہے؟ افسوس۔ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے نام کتنے ہیں؟ نام ہیں کیا؟ ان کا پہلا نام ہے، جو ان کے یہ جو 7 بندے تھے، مکسلمینا پہلا نام، دوسرے کا ومخشلمینا، تیسرا ہے مرتونس، چوتھا ہے کشتونس، پانچواں ہے بیرونس، اور چھٹا ہے دیموس، ساتواں ہے بتیوس۔ اب 8واں کون تھا؟ وہ تھا الکلب، کتا۔ کتے کا نام کیا ہے؟ کتمیر۔ الکلب اسمہ کتمیر، کتے کا نام تھا کتمیر۔ اب آؤ جی ان کے نکلنے کا سبب۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ واقعہ ہوا کب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، یہودیوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد یہ واقعہ ہوتا تو یہودی اپنی کتابوں میں محفوظ نہ کرتے، ان کی مخالفت ہے آپس میں۔ اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اترنے کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن اگر تطبیق دیں تو اس طرح ہو سکتا ہے جب یہ لوگ غار میں سوئے، ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عیسیٰ نہ آئے ہوں، جب 300 سال بعد اٹھے تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو۔ یہ بھی 3 قول ہیں، ایک یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے، حضرت عیسیٰ کے بعد، اور دوسرا جب سوئے تھے تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ نہیں تھا، اور جب اٹھے تو زمانہ حضرت عیسیٰ کا چل رہا تھا۔ یہ اس میں اختلاف ہے۔ ہوا یہ تھا، ان کے ملک میں ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کا نام دقیانوس، وہ کرتا کیا تھا؟ کہتے ہیں عبد الاسنام، بتوں کی پوجا کرتا، وذبح للطواغیت، جو مخالفت کرتا اس کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس کا یہ طریقہ تھا۔ اب اس قوم میں سے، انہی کے لوگوں میں سے یہ 7 بندے اور 8واں کتا وہاں سے نکل پڑے۔ کیوں جی؟ ہم نے ایمان بچانا ہے، اس کے اب ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، ہم نے عبادت نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ اگر ہم نے تیرے سوا کسی اور کو پکارا ہم حق سے دور ہوں گے، ہم نہیں پکاریں گے۔ وہ نکل پڑے۔ جب یہ جانے لگے، حدیث روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مروا بکلب، ایک کتے کے پاس یہ 7 بندے گزرے، فتابعہم، اس کتے نے ان کا پیچھا کیا، فتارضوہ، بڑا ددکارا پیچھے چلا جا، تو کدھر جا رہا ہے؟ لیکن فعادا، وہ پھر لوٹا۔ کہتے ہیں پھر بار بار ایسا کرتے رہے، آخر کار کتے کو اللہ نے زبان دی۔ کتا کہنے لگا ما تریدون منی لا تخشوا منی، مجھ سے ڈرتے، مجھ سے نہ ڈرو۔ کیوں؟ انا احب احباب اللہ، میں بھی اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں۔ انا احب احباب اللہ، میں بھی اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے کیوں دھتکارتے ہو؟ مجھ سے نہ ڈرو، میں کروں گا کیا؟ میں جا کر کروں گا، فنامو، تم جا کر سو جانا، حتی احرسکم، میں تمہاری حفاظت کروں گا، حرسا یا رسوم، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کہتے ہیں یہ چلے گئے، اب ان کے ساتھ کتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب یہ غار میں چلے گئے نا، فوراً موت نہیں آئی، فوراً سو نہیں گئے، وہاں جا کر ٹھہرے۔ ان کا عمل اس کے سوا اور کچھ نہ تھا، نماز، روزہ، تسبیح، تحمید۔ کیوں؟ ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرنے۔ اب یہ نہیں غار وہاں سے نکلے ہیں ایمان بچانے، یہاں کر سو گئے، نہیں، تسبیح، تحمید، صلاۃ، سیام، سب کچھ ان کا جاری رہا۔ اب چونکہ انہوں نے کھانا بھی تھا، ان کے ایک بھائی کا، ان میں سے ایک بندے کا نام تھا تملیح، اور ایک روایت میں ہے یملیح۔
اس کو بھیجتے جاؤ بازار سے کھانا لے آؤ، شہر سے کھانا لے آؤ، اور یہ ڈیلی جاتے کیوں؟ پتا کروں دقیانوس کو ہماری خبر تو نہیں ہو گئی، پتا کروں کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ یہ اس غار کے دروازے سے باہر جاتے اور دروازہ بند کر کے پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کون ہے۔ کہتے ہیں ایک دن یہ گئے اور وہاں اس افسوس شہر میں خود دقیانوس انہیں تلاش کرنے آیا تھا، اور یہ وہاں سے کھانا لینے آئے۔ اب جب واپس اپنے بھائیوں کے پاس آئے تو انہیں فوازعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتضرعون الیہ، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب بھائی ان کے آئے وہ کہنے لگے ارفعوا رؤوسکم، اٹھاؤ اپنے سروں کو۔ ان کا سر سجدوں میں تھا، یہ کھانا لے کر آئے، سروں کو اٹھاؤ کھاؤ۔ وتوکلوا علی ربکم، اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ فرفعوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو اٹھایا، ان کی آنکھیں آنسوں سے جاری تھیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ معاملہ تھا۔ ثم جلسوا یتحدثون، وہ آئے نا روتے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ دقیانوس ہماری خبر میں ہے۔ یہ جب افسوس بستی میں پہنچ گیا، غار تک پہنچا نہیں تھا، ہم نے کل پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہف والوں کے کانوں پر اس ضرب اللہ، ہم نے مور لگا دی، کان بند ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا سلسلہ، اور کتا کیا ہے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِبَابِ الْكَهْفِ، اس کہف کے دروازے پر کتا پاؤں بچھائے بیٹھا ہے، بیٹھا ہے کیوں؟ ان کی حفاظت کے لیے۔ خبر کسی کو نہیں ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں فَأَصَابَهُ مَا أَصَابَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ، جو کچھ رب کی طرف سے پہنچا سو پہنچا، لیکن مؤمنون تھے، مومن تھے، منہ کی نون تھے، یقین کرنے والے تھے۔ اور وَنَفْقَتُهُمْ عِنْدَ رُؤُوسِهِمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ تَفَقَّدَهُمْ دقیانوس، اب افسوس آیا ہوا تھا، صبح جب اس نے کی تو یہ سارے مفقود تھے، کس کو ایک اس کو نہیں ملا دقیانوس کو۔ اب اس نے اپنے وہاں کے افسوس بستی کے جتنے مشیر مزیر تھے سب سے غضب سے کہا کہ اب فَأَمَرَ دقیانوس بِالْكَهْفِ، اس کو ایک سنگین دیوار، مضبوط دیوار سے چاروں طرف بند کر دو۔ یہ جو غار ہے نا، اس کے آگے پتھروں کی ایک دیوار بنا دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جوعاً وعطشاً، بھوک سے، پیاس سے، وَيَكُونُ كَهْفُهُمُ الَّذِي اخْتَارُوا، جیڑی کہف انہیں اختیار کی تھی ہے، قبر لہم، یہ ان کی قبر بن جائے گی، یہ ان کی قبر بن جائے گی۔ آگے اس دروازے کے سامنے دیوار بناؤ، نکلیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اور بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ وہاں فوت ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جس بندے کی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ یہ دیوار بناؤ، جس بندے کی، وہ بندہ بڑا صالح تھا، وہ بندہ بڑا نیک تھا۔ وہ جب دیوار بنانے لگا، اس نے تمام کے نام لکھے، جتنے غار کے اندر تھے سب کے نام لکھے، اور ایک تختی پر لکھ کر، یہ اس نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا لعل اللہ ان یظہر علی ہؤلاء الفتیہ قوما مؤمنین قبل یوم القیامہ، اس نے کہا میں یہ تختی لکھے، چونے کی تختیوں میں یہ تختی لکھے جا رہا ہوں اور اس بنیادوں میں رکھے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن آئے گا، ہو سکتا ہے اللہ ان نوجوانوں کو ظاہر کرے مومن قوم پر، ایک ہو سکتا ہے اس ایسا وقت آ جائے قیامت سے پہلے پہلے، تو وہ یہ خبر پڑھ لیں گے۔ یہ جو میں لکھ کے جا رہا ہوں ساری تفصیل اس نے پڑھ دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک زمانہ چلتا رہا، دقیانوس مر گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، دقیانوس ختم ہو گیا۔ کافی زمانہ چلتا رہا، 300 سال، وزدادہ 9 اور 9 اوپر بھی ہے، 309 سال۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، جس بادشاہ کا نام ہے حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں بیدروس، اس کا نام دقیانوس، اس کا نام بیدروس ہے۔ وہ بادشاہ آیا، یہ بڑا ہی نیک بادشاہ تھا۔ اس نیک بادشاہ کے زمانے میں فرقہ واریت ہو گئی، مذہبی فرقہ بندی ہو گئی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، لیکن کچھ وہ تھے، اور یہ جو بیدروس ہے نا، جس کے زمانے میں اصحاب کہف کا 68 سال اس نے 68 سال اس نے حکومت کی ہے، 68 سال اس نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو قبر سے اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ بادشاہ نیک تھا، بڑا پریشان تھا۔ کہتے ہیں ایک دن یہ اپنے کمرے میں داخل بیتہ، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، وَأَغْلَقَ بَابَهُ، دروازہ بند کر لیا، دروازے کو کنڈی لگا کر دروازے میں مسجد کمرے میں داخل ہو گیا، اور انتہا درجے کی اللہ کی بارگاہ میں گڑیا وزاری کرتا رہا، وَيَبْكِي، روتا رہا۔ کیا کہتا رہا؟ یا رب قد ترا اختلاف ہؤلاء، یا اللہ تو ان لوگوں کا اختلاف دیکھ رہا ہے، کر کیا؟
فَابْعَثْ لَهُمْ آیَةً، کوئی ایسی نشانی بھیج، تُبَيِّنُ لَهُمْ بُطْلَانَ مَا هُمْ عَلَيْهِ، یا اللہ جس باطل پر میری قوم ہے اس سے نکل کر حق کی طرف آ جائے، کوئی ایسی نشانی بھیج۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ، دروازہ بند کر کے گریہ ازاری کر کے رب کے سامنے رو رہے، یا اللہ ایسی نشانی تو بھیج دے، میری قوم سمجھ جائے کہ قبر کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اب یہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو رد کروں۔ اللہ تعالی اب اللہ نے کیسے ظاہر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کے، چونکہ بادشاہ نیک تھا، اس کی دعا قبول کرنی تھی، ایک شخص کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور وہ شخص بکریاں چرانے والا تھا، کہ جاؤ یہ جو سامنے دیوار ہے کچھ بندے لے جاؤ اس کو گراؤ۔ جب وہ کچھ بندوں کو لے جایا گیا، گرانے کا ارادہ کیا گیا، آواز آئی گرنے کی، پیچھے بندے دوڑ گئے، ان کو نظر نہیں آئے، باہر والوں کو نظر نہیں آئے، لیکن وہ بھی مددگار تھے ان کے۔ کہتے ہیں وَفَتَحَ بَابَ الْكَهْفِ، ان بندوں نے کہف کا دروازہ کھولا، وَحَجَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ النَّاسِ بِالرُّعْبِ، کہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں وہ سارے فارحین خوش خوش بیٹھے ہیں، مسفرتن وجوہہم، چہرے چمکتے ہوئے، طیبتن انفسہم، دل پاکیزہ۔ اب جب یہ ساتوں اٹھتے ہیں، آپس میں سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں السلام علیکم، ایک دوسرے کو، فسلم بعضها علی بعض، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے گمان کیا تو ہم تو ابھی سوئے تھے اور ابھی جاگ گئے، تھوڑی دیر سوئے تھے اور ابھی جاگ آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ثم قاموا الی الصلاۃ، نماز کی طرف کھڑے ہوئے، فصلوا کما کانوا یفعلون، جیسے اس سونے سے پہلے نمازیں پڑھتے ویسے اٹھنے کے بعد نمازیں شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں اب ان کو کھانے کی ضرورت پڑی، عرصہ کتنے سال کا گزر گیا؟ 309 سال کا، کھانے کی ضرورت پڑی۔ کہتے ہیں تملیغ، شہر کے یہ ہے عربی، میں خلاصہ بتا رہا ہوں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، شہر کے دروازے پر جاتے ہیں تملیغ راشن لینے، کھانے کا سامان لینے۔ شہر کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے پر جاتے ہیں، وہاں تو ایمان کی حالت ہے، وہاں تو ایمان کی نشانیاں ہیں، اسلام کی علامت ہیں۔ یہ کہتے ہیں شاید مجھے نا ابھی میں نیند سے صحیح اٹھا نہیں، تملیغ کہتے ہیں میں نیند سے ابھی اٹھا نہیں، مجھے تو نئے نئے بندے نظر آ رہے ہیں جو آج تک میں نے نہیں دیکھے۔ ہر دروازے سے داخل ہوئے، لیکن آگے دیکھا ایمان کی علامت موجود تھی، اسلام کی علامت موجود تھی۔ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ جب ہم تھے کوئی نام لیوا نہیں تھا، اب سارے کے سارے اسلام پر ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اب بہرحال ایک دروازے سے، شہر کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا، اور جا کر ایک شخص کو وہ اپنی جو اس کے پاس پیسے تھے، کرنسی تھی، وہ جا کر اس کو دی۔ اس نے کہا یہ شاید اس کو بہت پرانا خزانہ مل گیا ہے، کیونکہ 309 سال کے بعد کون سی کرنسی رہتی ہے۔ اس نے کہا تمہیں کوئی خزانہ؟ اب تملیغ اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہیں دقیانوس زندہ ہے اور ہماری خبر کوئی کر دے گا، وہ ہمیں پھر پکڑ لے گا، کیونکہ ان کو تو شعور اس بات کا نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ کہتے ہیں ایک دکاندار کو دینا، پھر دکاندار کو سمجھنا ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے، دوسرے نے تیسرے، یار دیکھو یہ کرنسی کون سی ہے، کس عرصے کی ہے، حتیٰ کہ یہ بات پہنچ گئی دو بندوں کی طرف جو بڑے نیک بندے تھے، ان میں سے ایک کا نام اریوس تھا، دوسرے کا نام تنتیوس تھا، ان تک یہ بات پہنچی۔ اب دونوں کو ان کو لے جایا گیا، حضرت تملیغ کو لے جایا گیا ان دو سالے کے پاس، ابھی حکومت چل رہی ہے بیدروس کی، وہ جس بادشاہ نے دعا کی ہے۔ کہتے ہیں جب لے جایا گیا انہوں نے کہا سچ سچ بتاؤ ورنہ ہم تجھے قتل کر لیں گے۔ اس تملیغ کو کہا ان دونوں نے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور یہ جو کرنسی ہے یہ تو 300 سال پہلے کی ہے، یہ معجزہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیونکہ یہ جو جتنے آئے تھے غار میں یہ سارے کے سارے جوان تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہیں جوان، کرنسی آپ کے پاس اتنی پرانی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اب حضرت تملیغ نے فرمایا میں ایک شرط پہ بتاتا ہوں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا سوال کرو، لا نکتمک شیئا، ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، صرف آپ سوال کرو۔ آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اخبرونی اما اسألکم عنہ فإن انتم فعلتم، اگر میں نے یہ سوال کیا تم نے جواب دیا میں سچ سچ تمہیں بتا دوں گا۔ فما فعل الملک دقیانوس، دقیانوس کدھر گیا؟ تملیغ کا سوال یہ ہے جس کے زمانے میں ہم نکلے تھے وہ کدھر گیا؟
انہوں نے کہا ما نعرف علی وجہ الارض من اسمی، انہوں نے کہا زمین پر اس کا نام مٹ چکا ہے، دقیانوس کا زمین پر نام مٹ چکا ہے، ولم یکن الا ملک ہلاک فی الزمان الاول، وہ تو پہلے زمانے کا تھا، اب ہلاک ہو گیا ہے، اس کا ایک لمبا زمانہ تھا، اس کے بعد کئی زمانے گزر گئے۔ تملیغ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میری کوئی تصدیق کرنے والا ہی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو دکھایا کہ میرے پاس یہ ہے، فلما سمع اریوس قول تملیغ، جب تملیغ کا قول جس کو سنانے گئے تھے اس نے سنا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لعل ھذہ آیۃ من آیات اللہ، انہوں نے کہا یہ ہے وہ نشانی جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جعلہ اللہ عز وجل لکم علی ید ھذا الفتى، اس نے کہا اللہ نے یہ نشانی تمہارے لیے بنائی ہے اس نوجوان کے ہاتھوں سے، اس نوجوان کے ہاتھوں سے جو ابھی آیا ہے جوان، کرنسی 300 سال کی پہلے ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے صرف اپنے پاس نہیں رکھا، فانطلقوا بنا معه حتى يرينا اصحابا، وہ کہنے لگے تو اکیلا نہیں، جتنے تیرے ساتھ ہیں چل ہمیں وہ بھی دکھا، اب یہ اکیلے شہر میں آئے تھے نا، چل ہمیں وہ بھی دکھا۔ کہتے ہیں فانطلق اریوس و تنتیوس و معہما جمیع اہل المدینہ، سارا شہر چل پڑا، سارا شہر غار کی طرف چل پڑا۔ جب جاتے ہیں وَيَتَخَوَّفُونَهُ إِذْ سَمِعُوا الْأَصْوَاتِ، غار کے اندر والے جو بھائی بیٹھے تھے نا، انہوں نے جب گھوڑوں کے کھروں کی آواز سنی، خوف آیا کہیں دقیانوس حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا کیا، جب یہ آواز انہوں نے سنی نا تو فوراً انطلقوا بنا نأتی اخانا، وہ سارے دوڑ پڑے، آؤ اپنے بھائی کو بچائیں، کس کو؟ تملیغ کو جو گیا ہے، اور یہ دعا کر رہے تھے اس وقت اللہم الہ السماء و الہ الارض، یہ جب آ رہے تھے یہ دعا کر رہے، اے اللہ زمین و آسمان کے خدا، افرغ علی الیوم صبرا، ہمارے اوپر آج صبر انڈیلنا، ہمارے اوپر آج صبر انڈیلنا، الذین کما یسخرون، کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے فلاں پر صبر انڈیلا تھا آج ہم پر صبر انڈیلنا، صبر کی توفیق دینا۔ اب سارے شہر والے کس کی طرف چل پڑے؟ غار کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ڈر رہے تھے، سب سے پہلے چونکہ ڈر تھا تو حضرت تملیغ داخل ہوئے تاکہ میرے بھائیوں کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب داخل ہونے کے بعد فقص علیہم الخبر کلہ، سارے کا سارا قصہ بیان کیا انہوں نے، فعرفوا انہم کانوا نیاما بامر اللہ، اب غار والے پہچان گئے کہ اللہ کے حکم سے لمبا زمانہ سوئے رہے، اللہ کے حکم سے ایک لمبا زمانہ سوئے رہے۔ کہتے ہیں فرآ تابوتا من نحاس مختوما، اب وہ اس بندے نے جو تختی نہیں لگائی تھی، جب وہ بندہ دیوار بنانے لگا تھا، اب اس تختی کو اکھیڑا گیا اور اس پر لکھا ہوا تھا ان کے نام اور ان کا قصہ۔ اب ابھی یہ دو بندے گئے ہیں نیک، اور سارے شہر والے بیدروس کو پتہ نہیں چلا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو بھی تو خبر دیں، بھئی آؤ تمہارے زمانے میں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وَأَخْبَرَهُمُ الْفِتْيَةُ أَنِ الَّذِي لَقُوا مِن مُلْكِهِمْ دَقْيَانُوسَ ثُمَّ أَرْيُوسَ وَأَصْحَابُهُ، ان نے بادشاہ کی طرف بھیجا کیا؟ ان اجل، جلدی آؤ ہماری طرف۔ بادشاہ جہاں بھی تھا وہ جلدی پہنچا، کیوں؟ لَعَلَّكَ تَنظُرَ إِلَىٰ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، اے بادشاہ آؤ تاکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ بھی دیکھ لیں، آؤ ادھر آؤ۔ کہتے ہیں وہ فوراً آیا، وَذَلِكَ أَنَّ فِتْيَةً بَعَثَهُمُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ تَوَفَّاهُمْ، وہ فوراً بادشاہ آیا، راجع عقلہ الیہ، اس بادشاہ کی عقل ٹھکانے لگی، وذہب ہمہ، غم جاتا رہا، عقل واپس آئی، غم جاتا رہا، اور فوراً ہی کیا کہا؟ احمدک اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، واعبدک، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تو نے مجھ پر لمبا کیا، ورحمتنی، مجھ پر رحم فرمایا، اور تو نے مجھے وہ نور بجھایا نہیں جو میرے آباؤ اجداد میں تھا، وللعبد الصالح بیدروس الملک، اب سارے شہر والے جمع ہیں، وہ بادشاہ بھی آ گیا۔ جب بادشاہ آیا، فلما صعد الجبل، جب چڑھنے لگا وہ سیڑھیاں جہاں غار والے بیٹھے تھے، بین یدیہ علی الارض، سامنے پہنچا ہی تھا، ملاقات بعد میں کی، پہلے کیا کیا؟ یسبح وخر ساجدا علی وجہہ، وہ سامنے بیٹھے تھے، سجدہ رب کو کیا، سجدہ رب کو کرنے کے بعد کہتے ہیں ثم قال الفتیہ، پھر ایک نوجوان بولا،
وقام بیدروس الملک، وہ بادشاہ جو بیدروس جس کا نام تھا آگے گیا، ثم اعتنقہم، گلے سے لگایا، سب کو گلے سے لگانے کے بعد وبکا، رویا، وہم جلوس بین یدیہ علی الارض، وہ سارے سامنے بیٹھے تھے زمین پر، یسبحون اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے سارے، ویحمدونہ، سارے اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ اب ان غار والوں میں سے ایک نے اس بادشاہ کو کہا نستودعک اللہ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، حافظک اللہ، اللہ تیری حفاظت فرمائے، وحافظ ملکک، اللہ تیرے ملک دی حفاظت فرمائے، ونعوذک باللہ من شر الانس والجن، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں۔ فَبَيْنَمَا الْمَلِكُ قَائِمٌ إِذَا هَمَّ رَجَعُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہتے ہیں یہ سارے غار میں لوٹے، فَنَامُوا، سو گئے، وَتَوَفَّى اللَّهُ أَنفُسَهُمْ، ان سب کو اللہ نے دوبارہ موت عطا فرمائی، ان سب کو اللہ نے دوبارہ، اب یہ تو چلے گئے، فَقَامَ الْمَلِكُ إِلَيْهِمْ، یہ بادشاہ وہاں کھڑا رہا اور اس نے حکم فرمایا تابوت میں ان کے جسم کو رکھا جائے، اور جہاں ان کی قبریں ہیں اس غار کے دروازے کے سامنے مسجدن، ایک مصلی بنائیں، ایک مسجد بنائیں، یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جائے گی، اور کیا کیا جائے گا، وَجَعَلَ لَهُمْ عِیدًا عَظِیمًا، اور اس بادشاہ نے حکم دے دیا آج کے بعد ہر سال لوگ آ کر عید منائیں گے، یہاں لوگ آ کر، یہ اس بات سے عرس ثابت کیا جاتا ہے، یہ جو سالانہ عرس نہیں ہے، اس بادشاہ نے یہ کام شروع، اس نے کہا وَأَمَرَ أَن يُؤْتَى كُلُّ سَنَةٍ، ہر سال یہ جو مسجد ہم نے بنائی ہیں اس میں آ کر صرف اللہ کی نشانیاں جو ہیں اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے ہم کیا منائیں گے، عرس منائیں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ یہ تھا ان کا واقعہ، نکلنے کا سبب ایمان پر قائم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بادشاہ کا نام تھا بیدروس، اس بادشاہ نے دعا کی یا اللہ ہم میری قوم پر کوئی نشانی بھیج، یہ صرف اس بادشاہ کی دعا پر اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ کیا اور قوم کو بتایا جو رب موت پہ قادر ہے، وہ رب موت کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہی ہے نا الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور پھر بڑوں نے ایمان لایا، اور پھر بادشاہ کی عقیدت کیا تھی، مسجد اس دروازے کے سامنے بنوائی اور حکم دے دیا ہر سال یہاں عرس منایا جائے گا، خوشی کی، اللہ کو سجدہ کیا۔ اب سب سے مین بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ انبیاء نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، صرف ایمان پہ ڈٹ گئے تھے۔ ایک ویزے کی خاطر ہم بک جائیں، ایک ویزے کی خاطر کہ جہاں پر صرف مور لگا دو کہ میں قادیانی ہوں، بندہ باہر چلا جاتا ہے آسانی سے۔ وہ اتنے 7 اور 8 کتے کی بھی عقیدت کیا ہے کہ میں تمہاری رکھوالی کروں گا، چونکہ تم نکلے ہو توحید کا پیغام لیے، لہٰذا میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ آج ہم چھوٹی سی بات پہ اپنا ایمان بیچ دیں، اور کس نبی کے امتی ہیں، بھی اس نبی کے امتی جس نبی پر تمام انبیاء نے فخر کیا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، حضور پاک نے فرمایا تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، ایمان کبھی نہ چھوڑنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔